الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید فلک فاطمہ جعفری مدرسہ امام علی رضا علیہ السلام کے طالب علم ہوں، اور آج SNN چینل کی جانب سے میں آپ کے درمیان میں عید غدیر کا پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کو، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، آپ سبھی لوگوں کو عید اکبر بہت بہت مبارک ہو۔ تاج پوشی امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج عید غدیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارا امام مولا بنا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہر جگہ پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ سب پر مولا علی کی ولایت واجب ہو گئی تھی۔ آج ہر مسلمان خوش ہے، آج ہر مومن خوشیاں منا رہا ہے، آج ہر شیعوں کے گھر میں خوشی کے ماحول ہیں۔ بچہ بچہ ہمارا اس دن سے واقفیت رکھتا ہے۔ یہ دن عید اکبر ہے، یہ عید ہماری عید اکبر ہے، بڑی والی عید۔ مسلمان بہت ساری عیدیں مناتے ہیں۔ آپ ابھی عید الاضحیٰ منائیں گے، جسے بقرعید بھی کہا جاتا ہے، عید مباہلہ منائیں گے، آپ نے ابھی عید الفطر منائی ہے، عید ظہرہ منائی ہے۔ یہ ساری عیدیں ہیں، لیکن یہ ساری عیدیں عید اصغر ہیں، چھوٹی والی عیدیں ہیں۔ لیکن جو آج عید آئی ہے وہ عید اکبر ہے، بڑی والی عید ہے۔ وجہ کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کی تاج پوشی کا اعلان آج کے دن ہوا تھا، اس لیے آج کی عید عید اکبر ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ دل و دماغ و نظر میں بسا کے رکھتے ہیں، دل و دماغ و نظر میں بسا کے رکھتے ہیں، علی کا نام لبوں پر سجا کے رکھتے ہیں، اور ہماری قوم کے بچے بگڑ نہیں سکتے، ہم انہیں جام غدیری پلا کے رکھتے ہیں، ہم انہیں جام غدیری پلا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ابھی جس آیہ مبارک کی تلاوت کی ہے، اس آیہ مبارک میں رحمان، رحیم، کریم، خالق، مالک، رازق و پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچائیے۔ کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے وہ حکم نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، سمجھ جائیے گا کہ آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ میرے حبیب، تو نے اگر وہ کام نہیں پہنچایا، اے رسول اگر تم نے وہ حکم نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یہاں پہ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اے رسول پہنچائیے اس حکم کو، اگر آپ نے وہ حکم نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی آپ نے نبوت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تک نبی نماز پہنچا چکے تھے، روزہ ہر کوئی رکھتا تھا، حج کر کے آ رہے تھے، زکوٰۃ پتہ تھی، جہاد پتہ تھی، سارا کا سارا دین نبی پہنچا چکے تھے۔ عین موقع پہ خدا کہہ رہا ہے اگر وہ حکم نہیں پہنچایا کوئی تمہارا کام پورا ہی نہیں ہوا۔ اے رسول تمہاری نماز ضائع، اے رسول روزہ رکھنا ضائع، اے رسول جو حج کر کے آئے ہو سب ضائع چلا جائے گا۔ اتنی سختیاں تم نے جھیلی، اتنے مشکلات کا سامنا کیا، اف تک تم نے نہیں کہا، لیکن ساری محنت رائے گا اگر تم نے وہ حکم نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب جو حکم پہنچانے کو خدا کہہ رہا ہے وہ کوئی عام حکم نہیں ہو سکتا۔ وہ حکم نماز سے افضل ہے، وہ کام روزے سے افضل ہے، وہ ذکر حج سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ افضل نہیں ہوتا تو خدا کبھی نہیں کہتا کہ تمہارا کار رسالت انجام نہیں ہوگا۔ یہ سخت ترین لہجہ بتا رہا ہے، وہ کام بہت زیادہ عظمت والا ہے، وہ کام بہت زیادہ معنی رکھتا ہے دین کے لیے، خدا کی نظروں میں وہ بہت زیادہ قوی ہے وہ حکم۔
جبرائیل بار بار یہ کہہ رہے تھے رسول پہنچائیے اس حکم کو، رسول پہنچائیے وہ اس حکم کو. اور اتنا جو زیادہ تلخ لہجہ، اتنا سخت لہجہ جو رسول کے لیے خدا نے یوز کیا، اس سے پہلے خدا نے کبھی نہیں رسول سے ایسی باتیں کی. یہ وہ نبی ہے جسے خدا کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے یہ خدا اپنے رسول سے، اس رسول سے، کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے نبی، راتوں کو اٹھا کر لیکن تھوڑا کم اٹھا کر. تو رات بھر عبادت کرتا ہے، تیرے پیروں میں ورم پڑ جاتے ہیں، میں اللہ برداشت نہیں کر سکتا. کتنی محبت کرتا ہے رسول سے کہ رسول اگر رات میں کھڑے ہو کر، نماز پہ کھڑے ہو کر خدا کی عبادت کرے اور پیروں میں ورم پڑ جائے، خدا کہتا ہے تھوڑا آرام کر لیا کر، تھوڑا آرام کر لیا کر، اتنی زحمتیں مت اٹھا. میں نے عبادت تیری زحمت کے لیے نہیں بنائی ہے، تیرے ورم مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. میں پھر لفظ دوہرا دیتی ہوں، خدا اتنی محبت کرتا ہے اپنے رسول سے. رات کو اپنے ہی گھر میں اٹھ کے جا نماز پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے وقت اگر پیروں میں ورم پڑ جائے، خدا کہتا ہے تیرے پیروں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اتنی محبت کرتا ہے رسول سے کہ پیروں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. تپتے ہوئے صحرا میں، ہولناک سے صحرا میں، جلتے ہوئے صحرا میں، سورج کی گرمی میں لا کے کھڑا کر دیا رسول کو اور کہہ رہا جب تک تو نے وہ پیغام نہیں پہنچایا، تو نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. نہ اس وقت یاسین کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ مدثر کہا، نہ مزمل کہا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ سب پہنچ چکے سب کے ولی کی بات کرو. اور کہا رسول سید جبرائیل نے آ کر کیا، علی کا حکم ہے کہ بس علی کی بات کرو، علی کا حکم ہے کہ بس علی کی بات کرو. یہ پیغام پہنچنا تھا. رسول خدا نے مجمع کو رکایا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، جو ساتھ میں تھے انہیں رکایا اور لوگوں سے کہا میں تم سے کچھ بتانا چاہتا ہوں، میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. اب لوگ حیران، اتنی گرمی کا ماحول ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، یہ سورج کی تپش سیدھا سر پہ آ کے لگ رہی ہے، اتنا گرمی ہو رہی ہے، رسول کیا بولنے جا رہے ہیں. میں کہوں گی رسول ہیں آپ، رحمت للعالمین ہیں. اتنا تپتا ہوا صحرا ہے، شجر نہیں ہے یہاں پہ، پیڑ نہیں ہے. رسول خدا کہیں اور جا کے بیان کریے جہاں پہ تھوڑی چھاؤں ہو، جہاں تھوڑی ٹھنڈک ہو. شجر کے پاس چلے جائیے، پیڑ کے پاس چلے جائیے. آپ تو رحمت للعالمین ہیں، کہیں تھوڑی ٹھنڈک میں چلے جائیے تاکہ حاجیوں کو بھی تھوڑا آرام مل جائے. آپ اتنے تپتے ہوئے صحرا میں بتائیں گے. عجب نہ ہو رسول کی آواز آئے کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ ہم حج کر کے اتنا زیادہ تھکے ہوئے تھے کہ جب پیڑ کی چھاؤں میں پہنچے ہمیں نیند آ گئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی ہمیں نیند آ گئی. میں تپتے ہوئے صحرا میں وہ اعلان کرنے لگا ہوں تاکہ کوئی میرے علی کی ولایت کا انکار نہ کر سکے، تاکہ میرے بھائی کی ولایت کا لوگ انکار نہ کر سکے. کوئی یہ نہ کہہ سکتے مجھے نیند آ گئی تھی. جلتے ہوئے صحرا میں کسے نیند آئے گی؟ نبی نے سب کو اکٹھا کیا، سب اکٹھا ہو گئے، لوگ نبی کی طرف متوجہ تھے، نبی کیا بتانے والے ہیں. اور یہ وہ مقام تھا جہاں سارے حاجی اپنا روٹ تبدیل کرتے تھے، جہاں سارے حاجی اپنے اپنے روٹ پہ چلے جاتے تھے. یہ مرکز تھا، سینٹر تھا. یہاں سے کوئی مکے کی طرف، کوئی مدینے کی طرف، کوئی نجف، جہاں جہاں لوگوں کا رہنے کا وقت تھا وہاں چلے جاتے تھے. یہ سینٹر تھا، سارے لوگوں کو نبی نے سینٹر میں جمع کیا. رسول خدا نے پالان اتروائی اونٹ سے، پالان اتارے گئے، ممبر سجایا گیا، پالانوں پہ پالان، پالانوں پہ پالان، پالانوں پہ پالان رکھے گئے، ممبر سجایا گیا. میں کہوں گی رسول خدا آپ رسول ہیں. قرآن میں ایک رسول کا ذکر ہوتا ہے، نام ان کا سلیمان ہے، اور وہ سلیمان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی ہر جگہ حکومت تھی. اور قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب سلیمان کے غلام نے تخت بلقیس منگایا تھا.
تخت بلقیس اس نے منگایا تھا، 1-2 منٹ میں نہیں منگایا تھا، پلک جھپکی اور تخت آ گیا، پلک جھپکی اور تخت آ گیا تھا، ممبر آ گیا تھا بلقیس کا، تخت آ گیا تھا بلقیس کا۔ رسول خدا، آپ رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خدا کے حبیب ترین نبی ہیں، وہ اعلان بتانے جا رہے ہیں جس کے نہ بتانے سے آپ کا کار رسالت انجام نہیں ہوگا۔ رسول خدا ممبر اچھا لے لیجئے، مکے سے ممبر منگا لیجئے، مدینے سے ممبر منگا لیجئے، کیونکہ جس شخص نے تخت بلقیس اٹھا کے لے کے آیا تھا پل بھر میں، پلک جھپکتے ہی، اس کے پاس قرآن کہتا ہے کچھ کتاب کا علم تھا، تھوڑا سا کتاب کا علم تھا، اس نے تخت بلقیس منگایا تھا۔ اور جو مدینۃ العلم ہو، جو شہر علم ہو، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ پالانوں کا ممبر بنوا رہا ہے۔ رسول خدا مکے سے منگوا لیجئے، مدینے سے منگوا لیجئے، کچھ نہیں تو عرش سے منگوا لیجئے، آپ رسول ہیں، وہ بھیج دے گا ممبر۔ خدا سے بولیے ممبر بھیجنے کے لیے، پالانوں کا ممبر کیوں بنا رہے ہیں؟ عجب نہ ہو رسول کی آواز آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھاگ جائیں، پالان اس لیے رکھ لے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ بھاگ جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے میرے پیغام بھول جائیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ بھول جائیں میں نے کیا اعلان کیا تھا، ہو سکتا ہے یہ میرا اعلان بھول جائیں۔ میں پالان اس لیے اتروا رہا ہوں، ممبر پالانوں کا اس لیے بنوا رہا ہوں، جب جب یہ پالان دیکھیں گے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ گھڑ سواری کرتے ہیں، یہ اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، یہ پالان کو یوز کرتے ہیں، جب 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 یہ پالان دیکھیں گے انہیں میرے بھائی کی ولادت یاد آئے گی، انہیں غدیر کا میدان یاد آئے گا، جب ممبر یاد آئے گا تو ممبر کا ذاکر یاد آئے گا، جب ذاکر یاد آئے گا تو ممبر کا موضوع یاد آئے گا۔ جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر ممبر، جہاں نے حرف و سخن میں دیکھے بڑے بڑے بے نظیر ممبر، اور جدار کعبہ کو چھو کے دیکھو وہاں ہے اب بھی لکیر ممبر، اور 18 ذی الحج کی سہ پہر کو ہوئے ہیں یہ 4 چاند ایک جاں، ہوئے ہیں یہ 4 چاند ایک جاں، کبیر بانی بشیر ذاکر امیر موضوع غدیر ممبر، کبیر بانی بشیر ذاکر امیر موضوع غدیر ممبر۔ یہ پالانوں کا ممبر تیار ہوا، رسول خدا پالانوں کے ممبر میں پہنچے۔ رسول خدا کا پہنچنا تھا، رسول خدا نے لوگوں سے خطاب کر کے خطابت کرنا شروع کی۔ رسول خدا نے بہت زیادہ فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ وہ خطبہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ وہ قرآن کے ایک پارے کے برابر ہے۔ کبھی آپ کو ٹائم ملے تو وہ خطبہ ضرور پڑھیے گا، فی الحال ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ میں بس کچھ لاسٹ کے پوائنٹس جو رسول خدا نے لوگوں سے کہا ہے وہ سنانا چاہتی ہوں کہ رسول خدا نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، میرے خدا نے، میرے لطیف و خبیر نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میں اس سے قریب جا رہا ہوں، میں اس سے پاس پہنچنے والا ہوں، اور میرے بعد تم بھی پہنچ جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا دامن اہل بیت اور قرآن کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ 2 گراں قدر چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ 2 گراں قدر چیزیں ہیں جو تمہیں مجھے حوض کوثر تک پہنچا دیں گی، تم لوگوں کو میرے پاس پہنچائیں گی۔ ان سے کبھی جدا مت ہونا، نہ اہل بیت کو چھوڑنا، نہ کبھی قرآن کو چھوڑنا۔ ہم سب پر لازم ہے، اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو قرآن سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اہل بیت اگر ناطق قرآن ہے تو یہ صامت قرآن ہے، دونوں کی عظمت ایک جیسی ہے۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں، اے لوگوں، کیا میں نے تمہاری تبلیغ بہترین انداز سے کی؟ کیا میں نے تمہاری تبلیغ بہترین انداز سے کی؟ لوگوں نے جواب دیا، بے شک رسول خدا۔ پھر رسول خدا نے کہا، کیا میں نے تمہارا کبھی حق غصب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں رسول خدا۔ کیا میں نے تمہارا کبھی دل دکھایا ہے؟ نہیں رسول خدا۔ جب رسول خدا سے سب کہہ رہے تھے کہ ہاں آپ بہت اچھے رسول ہیں، بہت اچھے رسول ہیں، پھر رسول خدا نے کہا، کیا میں تمہاری نفسوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا، بے شک رسول خدا، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ کہنا تھا۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، سنو، میرا ولی اللہ ہے اور میں تمہارا ولی ہوں۔ مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور اتنا 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 بلند کر دیا کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ رسول خدا چھپنے لگے تھے، مولا علی ظاہر ہو رہے تھے، مولا علی آگے تھے، رسول خدا پیچھے
پیچھے تھے۔ رسول خدا کے کہنے کا مطلب تھا اگر میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں علی کا دامن مت چھوڑنا، دامن علی مت چھوڑنا۔ یہ مولا علی کو رسول خدا نے بلند کیا۔ اب مجھے نہیں پتا جو پہلے سے ہی بلند ہو، جو پہلے سے ہی علی ہو، جو پہلے سے ہی علی ہو، اسے جب رسول بلند کرے تو وہ کتنا بلند ہوا ہوگا میں بتا نہیں سکتی۔ رسول خدا نے مولا علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اور پھر لوگوں سے کہا دیکھو، سنو، سمجھو، من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تم نے کہا نا کہ میں تمہارا بہت اچھا رسول ہوں، تو تم پر واجب ہے کہ تم میرے بھائی کی ولایت مانو، تم میرے بھائی کو مت چھوڑنا، تم میرے بھائی سے متمسک رہنا۔ اس کے بعد رسول خدا آسمان کی طرف رک کے کر کے کہتے ہیں پروردگارا تو اس کو دوست رکھ جو میرے علی کو دوست رکھے، ہر اس کو دشمن رکھ جو میرے علی کو دشمن رکھے۔ پروردگارا جو میرے علی کے ساتھ دغا کرے تو اس کے ساتھ دغا کرنا۔ پروردگارا جس سے میرا علی ناراض ہو جائے اس سے تو ناراض ہو جانا۔ پروردگارا جس سے میرا علی راضی ہو اس سے تو راضی ہو جانا۔ ابھی رسول خدا یہ دعا کر رہے تھے، لوگ آمین کر رہے تھے، لوگ آمین کہہ رہے تھے، رسول خدا دعا کر رہے تھے، یا جبریل ایک آیت لے کے نازل ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم رضیت لکم اسلام دینا۔ اے میرے حبیب میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمام نعمتیں تم پر رائگاں کر دی ہیں، دین اسلام کو پسند کر دیا ہے۔ میرے مالک اس سے پہلے تو کہہ رہا تھا اگر وہ پیغام نہیں پہنچایا تیرا کار رسالت انجام نہیں ہوگا، اور اب کہہ رہا ہے کار رسالت ہی نہیں، تو نے تو دین ہی مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب بغیر ولایت علی کے جب دین مکمل نہیں ہوتا مسلمان مومن کیسے ہو سکتا ہے، ایک مسلمان مکمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مسلمان بننا ہے، اگر مومن بننا ہے، ولایت علی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ولایت علی سے ہی انسان بنتا ہے۔ جب انسان بنے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ جو آدمی کو انسان بنائے اسے انسان کہتے ہیں۔ جو آدمی کے اندر انسانیت پیدا کرے اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا، لوگوں نے رسول خدا کو مبارکباد دینی شروع کر دی۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ اعلان حق نبی نے سنایا غدیر میں، اعلان حق نبی نے سنایا غدیر میں، اسلام آج ہو گیا پورا غدیر میں۔ اور مولا تھے جس کے محمد فلک جناب، اس کے علی بھی ہو گئے مولا غدیر میں، اس کے علی بھی ہو گئے مولا غدیر میں۔ لوگوں نے رسول خدا کو مبارکباد دینا شروع کی، لوگوں نے مولا کائنات کو مبارکباد دینا شروع کی۔ لوگ مبارک دے رہے تھے، رسول خدا کو مبارکباد دے رہے تھے، مولا کائنات کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے نکلے جنہوں نے مبارکباد دینے کے بعد بھی مولا علی کی ولایت کا انکار کر دیا۔ رسول کے جانے کے بعد وہ علی کو چھوڑ دیے، کیونکہ وہ صرف زبان سے کہہ رہے تھے، وہ صرف زبان سے مبارکباد دے رہے تھے۔ آج ہم جس علی کی تاج پوشی اعلان کا جس کا ہم جشن منا رہے ہیں، جس علی کی تاج پوشی کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس کا فرزند آج بھی زندہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس علی کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے غدیر کو بھلایا، جس طرح سے انہوں نے اعلان رسالت کو بھلایا، ہمیں نہیں بھلانا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کے علی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کردار سے بتانا پڑے گا کہ جی ہم سچ میں محبت کرتے ہیں۔ زبان سے علی علی کرنا کافی نہیں ہوتا، کردار سے علی پتہ چلنا چاہیے، کردار سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں سید فلک فاطمہ جعفری آپ کی خدمت میں واپس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، جان میں آتی ہے ایک جان علی کہنے سے، آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے، اور دور ہو جاتا ہے شیطان علی کہنے سے، 10ویں درجے پہ ہے سلمان علی کہنے سے، اور خود خدا نے کہا 40ویں دن خیبر میں، اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔